وہ مسلسل سوالات پوچھتا رہتا تھا۔ مرغے کے انڈوں سے چوزا کس طرح نکلتا ہے؟ پرندے کو کیا چیز اڑاتی ہے؟ پانی آگ کو کیوں بجھا دیتا ہے؟ اس کی اسکول ٹیچر ماں بھی اس کے صرف چند سوالوں کا جواب دے سکی۔ اگر کوئی اس کے سوال کا جواب نہ دے پاتا تو وہ خود تجربے کر کے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ دوستو، یہ کہانی ہے اسی بچے کے جسے آج ہم تھامس ایڈیسن کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، ایڈیسن کے بارے میں اس کا دوست ایڈمز ملٹن لکھتا ہے کہ ایک دن ایڈیسن مائیکل فیراڈے کی تمام تنصیبات خرید لایا اور رات کو بیٹھ کر اس بلندی کے مطالعے میں غرق ہو گیا اور وہی سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ بیٹا پڑھ رہا تھا۔ پھر ہم دونوں ناشتے کے لیے کوئی 1 میل دور ایک ہوٹل میں جا رہے تھے۔ ایڈیسن نے جو کچھ پڑھا تھا اس سے اس کا دماغ بھڑک اٹھا تھا۔ اچانک ہی اس نے مجھ سے کہا، ایڈمز، مجھے اتنا کام کرنا ہے اور زندگی اس قدر مختصر ہے کہ مجھے جلدی کرنی پڑے گی۔ اتنا کہہ کر وہ ناشتے کے لیے دوڑنے لگا۔ دوستو، ہم روزمرہ کی زندگی میں اکثر جن چیزوں سے استفادہ کرتے ہیں ان میں سے اکثر سائنس ہے کہ قدیم و جدید ایجادات ہے۔ ان ایجادات کے پیچھے سائنسدانوں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے جنہوں نے بڑی محنت سے کام کیا اور اعلیٰ مقام حاصل کیے۔ انہی میں سے ایک نام تھامس ایلوا ایڈیسن ہے۔ اس نے صرف 3 ماہ تک اسکول میں تعلیم حاصل کی، لیکن اس کے بلب اور فونوگراف کی ایجاد نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ دوستو، ایڈیسن نے اپنی زندگی میں 1093 ایجادوں کو پیٹنٹ کروایا۔ اسے ہر چیز عجیب و غریب محسوس ہوتی تھی۔ اس نے ادویہ سازی میں تجربات کیے اور لوگوں کی آرام کے لیے ایک پروگرام تجویز کیا۔ ایڈیسن ریڈیو کی ایجاد کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا اور اس نے ایٹمی توانائی کے استعمال کے بارے میں بھی پیشگوئی کی تھی۔ اس نے ہمیشہ ایسی چیزیں بنانے کی کوشش کی جو خراب ہوئے بغیر عام طریقوں کے تحت کام کر سکے اور آسانی سے ان کی مرمت ہو سکے۔ تھامس ایلوا ایڈیسن 11 فروری 1847 کو امریکہ کے شہر ملن، اوہایو میں پیدا ہوئے۔ یہ سیموئل ایڈیسن اور نینی ایڈیسن کا 7واں اور آخری بچہ تھا۔ لڑکے کے تجسس اور شوق کو دیکھ کر اس کا خاندان اس کو ایلوا کے نام سے پکارتے تھے۔ ایلوا ہمیشہ سوالات پوچھتے تھے اور جب کوئی اس کے سوال کا جواب نہ دے پاتا تو وہ خود تجربے کر کے اس کا جواب ڈھونڈتا۔ ایک دن چھوٹے ایڈیسن نے یہ سیکھا کہ غبارے اس لیے اڑتے ہیں کہ ان میں گیس بھری ہوتی ہے، لہٰذا اس نے ایک لڑکے کو سیڈل سپوپ کی 3 گولیاں کھلا دی۔ ایلوا کو یقین تھا کہ جب لڑکی کے معدے میں گیس بھرے گی تو وہ اڑنا شروع کر دے گا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ لڑکا ہوا میں اڑتا، بیمار ہو کر زمین پر لیٹ گیا اور اسے دنیا اپنے سامنے گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگے۔ 7 سال کی عمر میں ایلوا اپنے والدین کے ساتھ ہوران پورٹ منتقل ہوا۔ یہاں اس کے والدین نے دانوں اور کباڑ کا کاروبار شروع کیا۔ ایلوا ایک پبلک اسکول میں داخل ہوا اور جلد ہی ٹیچر کو بہت زیادہ سوالات پوچھ کر پریشان کرنا شروع کیا۔ ایک دن ایلوا استاد کو یہ بتاتے ہوئے سنا کہ ایڈیسن کا بیٹا گندا ہے اور پڑھائی میں نالائق ہے۔ ایلوا بھاگ کر گھر گیا اور اپنی ماں کو بتا دیا۔ وہ سیدھے استاد کے پاس گئی اور اسے ناقابل یقین الفاظ میں یہ بتایا
کہ ایلوا چھوٹی انگلی میں استاد کے پورے جسم سے زیادہ عقل رکھتا ہے۔ اس کی ماں نے اسے اسکول سے نکال دیا اور ایڈیسن صرف 3 ماہ تک ہی تعلیم حاصل کر سکے۔ اس کی ماں نے اسے کھیل تماشے کے ذریعے سکھانے کا ارادہ کیا، جو کہ اس وقت کے لحاظ سے غیر معمولی تھا۔ اس کی ماں نے پڑھائی کو اس کے لیے کھیل بنا دیا۔ پہلے تو وہ اس پر حیران ہوا، لیکن بعد میں بہت خوش۔ جلد ہی اس نے اتنی تیزی سے سیکھنا شروع کیا کہ اس کی ماں اس کو خود مزید نہ پڑھا سکے۔ جب ایلوا 9 سال کا ہوا تو اس کی ماں نے اسے ریچرڈ وے پارکر کی لکھی ہوئی کیمسٹری کی کتاب لا کر دی۔ ریچرڈ وے پارکر 19ویں صدی کے وسط کا ایک مشہور ٹیچر تھا۔ ایلوا ایڈیسن نے اس کی تحریروں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے رائٹر کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہر تجربے کو خود دہرایا۔ ایلوا کے پاس مختلف کیمیکلز کی 100 سے زیادہ بوتلیں تھے۔ اس نے اپنے خاندان کے افراد کو اس سے دور رکھنے کے لیے سب پر زہر لکھ دیا۔ ایلوا ایڈیسن کے ایک دوست چارلس بیچلر کا کہنا ہے کہ ایک رات میں واپس لوٹا تو میں نے دیکھا کہ ایڈیسن بیٹھا ہوا ہے اور اس کی آگے علمی کیمیا اور دوسری کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے جو کوئی 5 فٹ تک اونچا تھا۔ یہ کتابیں اس نے نیو یارک، لندن اور پیرس سے منگوائی تھی۔ اس کا مطالعہ وہ دن رات کرتا۔ 6 ہفتوں میں اس نے ساری کتابیں دیکھ ڈالی تھی اور ان کے خلاصوں پر مبنی ایک جلد بھی تیار کیے۔ 12 سال کی عمر میں اس کو ایک ریل گاڑی میں ٹرین بوائے کی حیثیت سے نوکری مل گئی۔ یہ ریل گاڑی پورٹ ہوران اور ڈیٹرائٹ کے درمیان چلتی تھی۔ وہ اس ریل گاڑی میں اخبار، ٹافیاں، چاکلیٹ اور مونگ پھلی بیچتا تھا۔ ایلوا ایڈیسن کو جب بھی فارغ وقت ملتا تو وہ ریل گاڑی کی خالی ڈبے میں کیمیائی اشیاء سے تجربات کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اس نے ایک پریس خریدا اور اپنا ایک اخبار شائع کرنا شروع کی۔ یہ اخبار منفرد ہونے کی وجہ سے ہاتھوں ہاتھ بک جاتا۔ چلتی ریل گاڑی میں شائع ہونے والا یہ دنیا کا پہلا اخبار تھا۔ ایلوا کے ریل گاڑی میں کیمیائی تجربات نے اس کو مشکل میں ڈالا۔ ایک دن فاسفورس کے قلم میں شعلے بھڑک اٹھے، جس سے ریل گاڑی کے ڈبے میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس واقعے سے کنڈکٹر نے ایلوا کے کان پر زوردار موقع مارا اور اس کی کیمیائی بوتلیں اور پرنٹنگ پریس ریل گاڑی سے باہر پھینکے۔ اس واقعے کی وجہ سے ایلوا کو ایک کان سے بہرا ہونا پڑا۔ ایڈیسن اگرچہ مکمل طور پر بہرا نہ ہوا، لیکن آخری برسوں میں وہ چیخ کی آواز بھی بمشکل ہی سن سکتا تھا۔ آپریشن سے اس کا مسئلہ ختم ہو سکتا تھا، لیکن اس نے سرجری کرنے سے انکار کر دیا۔ ایڈیسن کے بہرے پن کی وجہ سے ایک بار وہ موت کی منہ میں چلا گیا۔ ہوا یہ کہ ایڈیسن نے پرانی کتابوں کا ایک بڑا ڈھیر $2 میں خرید لیا اور اسے لے کر رات کے 3 بجے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اسے ایک پہرے دار نے دیکھا اور چور سمجھ کر روکنے کا حکم دیا، لیکن ایڈیسن بہرا ہونے کی وجہ سے کچھ نہ سن سکا۔ پہرے دار نے اس پر گولی چلا دی، مگر گولی ایڈیسن کے کان کے پاس سے گزر گئے اور اس طرح ایڈیسن نشانہ بننے سے بچ گیا۔ اگر یہ گولی اسے لگتی تو شاید آج دنیا بلب کی روشنی اور کئی ایجادات سے واقف ہی نہ ہوتی۔ ریل گاڑی کے ڈبے میں آگ لگنے کے بعد ایلوا ایڈیسن نے اسٹیشنوں پر اخبار بیچنا شروع کیا۔ ایک دن کلیمنس کے ریلوے اسٹیشن پر ایڈیسن نے دیکھا کہ سامان لے جانے والا ٹھیلا
اسٹیشن ملازم کی بیٹی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ایلوا نے بچے کو بروقت بچا لیا۔ اس نیکی کے بدلے میں اسٹیشن ملازم نے ایلوا کو ٹیلی گراف استعمال کرنا سکھایا۔ 12 سال کی عمر میں ایلوا کو اونٹاریو ریلوے اسٹیشن کینیڈا میں ٹیلی گرافر کی نوکری مل گئی۔ اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ہر گھنٹے بعد ٹیلی گراف کے ذریعے ٹورانٹو پیغام بھیجے۔ ایڈیسن نے اسی وقت کا ضیاع خیال کیا۔ اس نے چالاکی سے مشین کا ایک پرزہ گھڑی کے ساتھ جوڑ دیا جو ہر گھنٹے بعد خود بخود پیغام بھیجتا تھا، چاہے وہ سو رہا ہوتا یا باہر ہوتا۔ یہ ایڈیسن کی پہلی ایجاد تھی۔ اس کا خمیازہ اسے اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا جب اسے نوکری کے دوران سوتے پایا۔ ء میں موسم خزاں میں ایڈیسن واپس امریکہ لوٹ گیا اور شہری جنگ کے دوران ٹیلی گراف آپریٹر کے طور پر ایک شہر سے دوسرے شہر معلومات بھیجتا تھا۔ 1848 میں بوسٹن میں ایڈیسن نے ٹیلی گرافر کے طور پر کام کیا۔ وہاں اس نے پہلی ایجاد مکمل کی جس کو اس نے بیچنے کی کوشش کی۔ وہ ووٹ ریکارڈ کرنے والی ایک برقی مشین تھی جو بالکل مختلف ریاستوں کے قانون ساز مجلسوں میں استعمال ہونے والی پہلی مشین سے مشابہ تھی۔ یہ مجلس کے ارکان کے ووٹوں کو ایک بڑے بورڈ پر ریکارڈ کرتی تھی۔ ایلوا ایڈیسن اسے واشنگٹن لے گیا اور کانگریس کو بیچنے کی کوشش کی۔ ایک کمیٹی نے اس کی بات سنی مگر کمیٹی کی چیئرمین نے اسے بتایا کہ یہ مشین کانگریس کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ یہ حاضری لگانے کے لیے 48 منٹ تک لیتی ہے۔ اتنی دیر میں تو ہم ان ووٹوں کی تجارت کر سکتے ہیں۔ ایلوا ایڈیسن اس سلوک سے بہت ناراض ہوا اور کہا میں آئندہ ایسی کوئی چیز ایجاد نہیں کروں گا جس کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو، اور اس نے اپنے الفاظ کی بھی لاج رکھی۔ 1849 میں ایلوا ایڈیسن لوسٹن سے نیو یارک آیا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے گولڈ اینڈ ڈکٹیٹر کمپنی کے ایک ملازم کے دفتر میں سونے کے لیے اجازت حاصل کی۔ ایلوا ایڈیسن اپنا زیادہ تر وقت سٹاک ٹیکر کو سمجھنے کے لیے صرف کرتا۔ یہ ایک ٹیلی گراف قسم کی مشین تھی جو کمپنی ورکرز کو سونے کی قیمت بتانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد سٹاک ٹیکر ٹوٹ گیا اور ایڈیسن نے اس کو ٹھیک کر کے سب کو حیران کر دیا کیونکہ باقی سب لوگ اسے ٹھیک کرنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ اسی وقت مینیجر نے اسے سپرد کے لیے $300 کی پیشکش کی جو اس وقت ایک بڑی رقم تھی۔ ایڈیسن کے مصروف دماغ نے سٹاک ٹیکر پر اپنے تجربات کو جاری رکھا۔ اس نے اسے اتنا بہتر بنایا کہ گولڈن سٹاک ٹیلی گراف کمپنی کے صدر مارشل لیپرٹس نے اس میں دلچسپی ظاہر کی۔ لیپرٹس نے ایڈیسن کے لیے پیغام بھیجا اور پوچھا کہ وہ اپنے سٹاک ٹیکر کو پیٹنٹ کروانے کے لیے کیا رقم لے گا۔ ایڈیسن نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ $5000 کہے گا اور $3000 تک قبول کر لے گا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، فرض کریے آپ مجھے پیشکش کرتے ہیں۔ لیپرٹس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کہا، کیا تمہیں $4000 قبول ہے؟ ایک لمحے کے لیے ایڈیسن کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو سیدھا کھڑا رکھنے کے لیے میز کو پکڑ لیا اور آہستہ سے کہا، میرے خیال میں یہ ٹھیک رہے گا۔ 23 سال ایڈیسن نے لیپرٹس سے حاصل شدہ رقم سے نیو یارک، نیو جرسی میں اپنی ورکشاپ قائم کی۔ 1874 میں اس نے ٹائپ رائٹر کے فولادی اجزاء کو لکڑی سے بدل کر بہتر بنایا۔
ایڈیسن نے ٹائپ رائٹر کو اتنا بہتر بنایا کہ مشین کے ذریعے ہاتھ کی بنسبت زیادہ تیز رفتاری سے لکھنا ممکن ہوا۔ 1874 میں ایلوا ایڈیسن مینلو پر چلا آیا۔ اسی سال اس نے ٹیلی فون میں کاربن ٹرانسمیٹر کا اضافہ کر کے اسے بہتر بنایا۔ یہ ٹیلی فون کو عملی بنانے کے لیے ایک انتہائی اہم قدم تھا۔ اس تبدیلی سے پہلے لوگوں کو ٹیلی فون میں بہت زیادہ بلند آواز میں بولنا پڑتا تھا۔ 1877 میں ایڈیسن کے ایجاد کردہ فونوگراف یا ریکارڈ پلیئر کو دنیا کا سب سے جدت پسند ایجاد کا درجہ دیا گیا۔ اس وقت تک کسی نے بھی فونوگراف کا عملی نمونہ نہیں بنایا تھا اور اس کا نمونہ بالکل نیا تھا۔ ایڈیسن نے ہمیشہ فونوگراف کو ہی اپنی سب سے پسندیدہ ایجاد قرار دے دیا۔ بلب کی ایجاد کو ایڈیسن کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی کئی لوگ اس پہ سال ہر سال کام کر چکے تھے، لیکن ان کو اتنی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی۔ 1879 میں ایڈیسن نے برقی روشنی کا کامیاب اصول ڈھونڈ نکالا۔ اس نے بلب کے مناسب فلامنٹ تلاش کرنے کے لیے 2 سال صرف کیے جو برقی رو گزرنے پر روشنی دے سکے۔ اس نے پختہ فلامنٹ کی تلاش میں ایک ملازم کو ایمیزون اور دوسرے کو جاپان کے جنگلوں میں بھیجا۔ اس نے تقریباً 3000 چیزوں کو فلامنٹ کے لیے آزمایا تھا۔ بالآخر 19 اکتوبر 1879 کو بہت سی کوششوں کے بعد ایڈیسن کا روبونائز دھاگے کا فلامنٹ بلب میں لگانے میں کامیاب ہوا۔ بلب نے بہت اچھی روشنی دی۔ 20 اکتوبر کی صبح تک قیمتی بلب جل رہا تھا اور پھر سارا دن بھی جلتا رہا۔ 21 اکتوبر کو رات کے 1:30 بجے ایڈیسن نے وولٹیج بڑھانے کا فیصلہ کیا، جس سے بلب جل گیا۔ اس ایجاد سے ایڈیسن مینلو پر کا جادوگر کے نام سے مشہور ہوا۔ 1880 میں ایڈیسن نے برقی روشنی کا پیٹنٹ حاصل کیا، جس کے لیے اس نے کئی 100 تجربات کیے تھے۔ ء میں ایڈیسن ویسٹ اورنج کی بڑی اور جدید لیب میں منتقل ہوا۔ وہاں اس نے اپنا زیادہ تر وقت اپنی ایجادوں کو مکمل کرنے میں صرف کیا۔ اس نے جارج ایسٹمین اور دوسروں کی ایجادوں کی بنیاد پر ایک کیمرہ بنایا۔ 1914 میں ایڈیسن نے بولتی ہوئی تصویروں کو بنانے کے لیے فونوگراف اور کیمرے کو جوڑ دیا۔ مشین نے کچھ خامیاں دکھائی تو ایڈیسن نے اس پر مزید کام کرنا چھوڑ دیا۔ بعد میں دوسرے لوگوں نے اس پہ کام کر کے خامیاں دور کی۔ ایڈیسن کی دوسرے ایجادات میں سے سٹوریج بیٹری، ٹیسٹی میٹر، سیمنٹ مکسر، ڈیکٹافون اور فوٹوکاپی مشین شامل ہے۔ یہ سائنسدان 18 اکتوبر 1931 کو 84 سال کی عمر میں ویسٹ اورنج میں انتقال کر گئے۔